بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے پاس جملہ انشائیہ لے کے آئے ہیں۔ جملہ خبریہ پر مکمل بحث ہونے کے بعد اور اس کی ترکیب پر بھی بحث ہو گئی تھی۔ جملہ خبریہ کی دو اقسام، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ، اس میں سے ہر ایک کی ترکیب ہم نے مکمل کر دی تھی اپنے طریقے کے مطابق۔ اب ہمارے پاس جملہ انشائیہ ہے، تو جملہ انشائیہ کی تعریف یہ ہوگی کہ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں۔ اس کے خلاف جملہ خبریہ وہ جملہ کہ جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکیں، تو اس لحاظ سے یہ اس کا الٹ ہو جائے گا جملہ انشائیہ۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملہ انشائیہ کی 10 اقسام ہیں جو اس شعر میں مذکور ہیں۔ شعر میں کچھ الفاظ فارسی کے ضرور ہیں، لیکن شعر اگر یاد ہو جائے تو جو طلباء کرام ابتدائی ہیں، بنیادی ہوتے ہیں، ان کو شعر یاد ہونے کے بعد جملہ انشائیہ کی تمام اقسام خود بخود یاد ہو جائیں گی۔ تو اس وجہ سے بعض چیزوں کو شعر میں لایا جاتا ہے تاکہ وہ شعر جو ہوتا ہے وہ منظم ہوتا ہے، اسے یاد کرنے کے بعد ذرا بھولنا مشکل ہوتا ہے، آپ ایک دفعہ یاد کر لیں تو اچھا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کی نشاندہی ہم کریں گے کہ 10 قسمیں کیا ہیں۔ پہلے آپ شعر دیکھ لیں۔ تمنی، ترجی، عقود اے اخی، ندا، قسم، عرض، امر و نہیں، چو استفہام و تعجب بخوائے جوان، این دا قسم انشاست بخوبی بداں۔ کچھ ہی الفاظ آئے ہیں، بقیہ ساری اقسام ہیں۔ تمنی ایک قسم ہے، ترجی قسم ہے، عقود، اسی طریقے سے ندا، قسم، عرض، امر، نہیں، استفہام، تعجب، یہ 10 کی 10 اقسام ہے جملہ انشائیہ کی۔ اس میں سے ہم ایک ایک کو لے لیں۔ سب سے پہلے امر لیں، تو امر وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے سے مخاطب سے کسی کام کے کرنے کو طلب کیا جائے۔ اضرب، مار تو، یعنی کہ کام کے کرنے کو طلب کیا جائے تو یہ امر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ آ جائیں تو نہیں وہ جملہ انشائیہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مخاطب کو کسی کام کے نہ کرنے، مخاطب سے کسی کام کے نہ کرنے کو طلب کیا جائے تو اس کو آپ نہیں کہہ دیتے ہیں۔ جیسے لا تضرب، مت مار تو، لا تاکل، مت کھا، تو یہ نہیں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں تو استفہام، یہ تینوں طلب سے تعلق رکھتے ہیں۔ استفہام وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے، کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا جائے۔ حل ضربت زیدن وغیرہ حل کے ذریعے، حمزہ استفہام کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں تو وہ استفہام کی صورت میں آتا ہے سامنے۔ تو یہ 3 اقسام ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں تمنی۔ تمنی وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے سے کسی چیز کی امید نہیں بلکہ خواہش ظاہر کی جائے، یعنی آرزو ظاہر کی جائے، تو وہ تمنی کہلاتا ہے۔ تمنا کرنا جس کو ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو جیسے لیت زیدن حاضرون ہم کہہ دیں، کاش کہ زید حاضر ہوتا، تو یہ آرزو کرنا، تمنا کرنا، یہ تمنی میں آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ترجی ہے۔ ترجی وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے سے کسی چیز کی، کسی بات کی امید ظاہر کی جائے۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اور اس میں فرق بھی ہوتا ہے، وہ بیان کیا جاتا ہے کہ تمنا میں آپ امکان، یعنی ایسی کوئی چیز جو ممکن ہے ان کے بارے میں بھی تمنا کر سکتے ہیں، جو غیر ممکن ہے ان کے بارے میں تمنا تو کر سکتے ہیں، خواہش ظاہر کر سکتے ہیں، آرزو کر سکتے ہیں، لیکن امید آپ اسی چیز کے بارے میں کریں گے کہ جو ممکن ہو۔ تو بہرحال یہ تمنی، ترجی، عقود آ جاتا ہے۔ عقود ایسا جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے سے کوئی معاملہ یعنی کہ طے کیا جائے، نکاح کی صورت میں ہو، خرید و فروخت کی صورت میں ہو، بیع و اشتریت، یہ عقود میں آتا ہے کہ جب کہ کسی چیز کی خبر ان کے ذریعے نہ دی جائے بلکہ اس وقت معاملہ جب طے کیا جائے اس وقت اگر یہ لفظ بولے جائیں تو یہ عقود کے اندر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ندا آ جاتا ہے۔ ندا ایسا جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے سے کسی کو پکارا جائے، کسی کو متوجہ کیا جائے، پکارا جائے۔ یا زیدو آپ کہتے ہیں تو یا اللہ، یہ آپ ندا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی جملہ انشائیہ میں آتا ہے۔ قسم آپ دیکھ رہے ہیں۔ قسم ایسا جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے سے بات کو پختہ کیا جائے، حرف قسم استعمال کر کے۔ واللہ لأضربن زیدن، آپ کسی چیز کو بھی، کلام کو پختہ کرتے ہیں، بات کو پختہ کرتے ہیں تو قسم آپ اٹھاتے ہیں، وہ بھی جملہ انشائیہ کے زمرے میں یہ بات آتی ہے۔ اور
عرض کہا جاتا ہے ایسا جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے سے مخاطب سے نرمی سے کسی چیز کو طلب کیا جائے، مخاطب سے آپ نرمی سے کسی چیز کو طلب کریں تو یہ عرض میں آتا ہے۔ الا تنزل بنا فتصیب خیرا، یہ اس کی مثال ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ حروف عرض باقاعدہ یہ ایک حروف ہیں جن کو بعد میں پڑھا جا سکتا ہے، تو بہرحال یہ عرض ہے۔ اور اس کے بعد آپ آخر میں آپ آ جائیں تو تعجب آ جاتا ہے۔ تعجب وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے سے کسی معاملے پر حیرانی ظاہر کی جائے۔ ما احسن زید آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے یعنی کہ فعل تعجب کو استعمال کر کے آپ بات کر سکتے ہیں، تو یہ بھی کس میں آئے گا؟ جملہ انشائیہ میں آئے گا۔ 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10، یہ 10 اقسام ہیں جملہ انشائیہ کے طور پر۔ تو ایک شعر کے اندر پوری اقسام آ گئی ہیں، الگ طور پہ بھی بیان کر دیا، ہر ایک کی تعریف بھی کر دی۔ اب ہم تسہیل الناف سے اس کی جو ترکیب ہوگی وہ ترکیب ہم ذکر کریں گے، اور ترکیب ذکر کرنے کے بعد چند تراکیب چونکہ مشکل ہیں، ان مشکل تراکیب کو حل کرنے کے بعد جملہ انشائیہ ان 2 اسباق میں مکمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر۔